من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح بھی ناصر بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو بھی گفتگو کر رہے تھے انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور جو دعائیں ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اسی کی کنٹینیوشن میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بڑی بہت بہترین حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ اب یہ بہت زبردست دعا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یقیناً صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کتنی اہم بات آگے آنے والی ہے۔ اور وہ جب ہم کسی سے محبت سے بات کریں تو اگر ہاتھ پکڑ کر بات کی جائے تو وہ اور زیادہ اٹریکشن کا اظہار کرتی ہے، وہ اور زیادہ محبت کی ریفلیکشن کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یہ مزید اس کے اوپر زور دینا اور اس بات کی اہمیت کا احساس دلانا کہ یہ آنے والی بات جو ہے وہ کتنی ضروری ہے کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ اور وہ دعا یقیناً آپ پڑھتے ہیں اور بہت ہی مختصر اور جامع دعا ہے، تو ایک دفعہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پیچھے ذرا کیجیے گا، یہ ایک لفظ ہے وہ آگے آئے گا۔ نصیحت اور نصیحت دونوں میں کیا فرق ہے؟ وصیت جو میرے خیال سے، باقی تو بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ علم جاننے والے، کہ نصیحت تو عام طور پر جو ہم ایڈوائس جس کو کہہ لیں کہ کوئی ضرورت کی چیز ہے، کوئی روزمرہ کے معاملات ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ مشورہ دینا، گائیڈنس دینا، تو وہ تو نصیحت میں ہے۔ اور لیکن وصیت جس طرح عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ کنٹینیوٹی کا اظہار ہے، کہ مرنے کے بعد تک بھی کہ جو شخص بتا رہا ہو وہ اس کی اہمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ میں اگر چلا بھی جاؤں تو اس بات کا تم نے پھر بھی خیال رکھنا ہے۔ تو مزید اگر کوئی اس کو ایکسپلین کرنا چاہے۔ سر یہ لیگل پوائنٹ ہے، جیسے نصیحت گفٹ، یہ شرعی طور پہ اس کا اگر چاہے تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قانونی نقطہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اطلاع ہے، اور ہمیں قرآن مجید کو اس نقطۂ نظر سے بھی پڑھنا چاہیے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، وصیت جیسے ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک لیگل نقطہ ہے، نقطہ قانونی نقطہ آپ سے جی ایک چھوٹا سا سوال ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے نا کئی جگہوں پہ ووصا کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے بھی، تو وصیت، تو اللہ تعالیٰ وصیت جیسے آپ نے فرمایا کہ وصیت جو ہے وہ موت کے بعد بھی، پھر یہ یہاں پہ تو خاص طور پہ نصیحت کا لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ وصیت میں سے محبت، تاکید
اور امپورٹنس کا ساتھ زیادہ خیال رکھے تو وصیت بنتی ایک اس میں اور آئی ہے کوئی نصیحت ہوتی ہے نا اس پہ عمل نام ہی کریں تو کوئی قید نہیں اس کی، اگر وصیت پہ نام کرے گا تو اس کی سزا ضرور ہے، اس کا گناہ ہے۔ ہاں تو بہرحال جی وصیت پہ لازمی عمل کرنا چاہیے، یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، بس یہ بات آپ سمجھ۔ خاص بات ہے، اس لیے ہاں جی، اس کی تقریر کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہیں پر آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے کہ دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے، اس کا مطلب بہت اہم دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو اب اس کو ہم میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ کیجئے گا۔ اللہم اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہاں پر کبھی آپ نے غور کیا ہو تو جب امام صاحب اس کو پڑھتے ہیں اپنی نماز کے بعد دعاؤں میں، تو وہ ایک لفظ جو ہے اس میں سے چینج کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ کیوں چینج کر دیتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ چینج کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اجتماعی تو ہے، لیکن وہ کون سا حرف ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ اجتماعی ہے؟ نا، ماشاءاللہ، کہ آپ نے کہا یہ کم نا، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئنی، جس طرح رب آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سارے الفاظ، تو وہ جو نا کا حرف ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس لیے وہ وہاں چینج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آئین کا مطلب ہے مدد کر، اور نی کا مطلب میری۔ اعلیٰ کا مطلب آپ نے پڑھا پر، ذکری یعنی یاد، اور کا کی کمنا، جس طرح کا کا مطلب تیری، اسی طرح وا اور شکر کا مطلب شکر ہے، اور کا تیری۔ حسن کا بھی ہم نے پڑھا اچھی، اور عبادتی کا تیری عبادت۔ کچھ لوگ حسنہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل۔ اچھا جی، یہ لوگو جو ہے بہت اہم ہے، آپ کو اس طرح پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی دعا پڑھیں، جب بھی کوئی آیت پڑھیں، تو فوراً اللہ سے اس کے بارے میں دعا مانگیں کہ اگر میرے وہ عمل میں شامل نہیں ہے تو میرے عمل میں شامل ہو جائے، اور پھر میں جب اس کو اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو پھر احتساب بھی کروں کہ کیا میں روزانہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں، اور اس احتساب کے بعد اگر میں عمل نہیں کرتا، یقیناً کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی پلاننگ کی جائے کہ آئندہ انشاءاللہ عمل کروں گا، اور پھر دوسروں کو بھی وہ پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی اپنے لیے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، تو تبلیغ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب اس کی تھوڑی تشریح ہے، کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اسی لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی بات کر سکوں۔ اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھتے ہوئے میری مدد کر۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں، اور کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ کہ تیری یاد کرنے پہ، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے اچھی عبادت نہ کر سکا ہوں، اس طرح سے نماز کا حق ادا نہ کر سکا ہوں جس طرح کرنے چاہیے، تو یہ اس بات یہ ہے کہ میری مدد کر کے اگلی دفعہ میں جب یہ عبادت کروں تو اس سے بہتر عبادت کر سکوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نماز کے بعد کیونکہ میں نے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے، تو وہاں پر جا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بھول جاؤں اور
तुझे याद ना रख सकूं तो तुझे याद रखने में भी मेरी मदद कर। तो ये दोनों चीजों को अगर हम जहन में रखकर ये दुआ मांगेंगे तो यकीनन इसी अंदाज में जो है फिर उसका फायदा होगा। जिक्र जो है वो आप जानते हैं कि बहुत जरूरी है। इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, भूल जाता है या भूलता रहता है, इसलिए दुनिया बहुत जोर से अपनी तरफ हमें खींचती है। दुनिया के कामों में, नफा नुकसान में, कारोबार में इंसान डूबा रहता है। और यहां आप लोगों को लाने का एक मकसद भी शायद यही है कि जब हम अपने घर से, अपने कारोबार से और अपने बाकी तमाम मामलात से दूर है तो शायद यहाँ बेहतर अंदाज में जो है वो हम कुरान सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। एक बात जो मुझे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बड़ी कॉमन नजर आई और मैं समझता हूँ कि वो शायद फिर उसका ताल्लुक हमारे ज़मान और मकान से नहीं है, वो हमारे एटीट्यूड से है। क्योंकि मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड वहाँ काम करता हूँ तो अक्सर जब फीडबैक हम लेते हैं तो वो एक बड़ा कॉमन फीडबैक आता है कि जी ट्रेनिंग बहुत लंबी थी और ट्रेनिंग का जो दौरानिया है उसे कम से कम रखा जाए। तो शायद हमें महसूस होता है कि वहाँ गर्मी का मौसम है, कोई हालात साजगार नहीं है, सीटें कंफर्टेबल नहीं है और इस वजह से लोग जो हैं वो थक जाते हैं और वो शिकायत करते हैं कि हमसे इतनी देर पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ तो ये सारे मामलात नहीं हैं। लाइट चली भी जाए तो मौसम कितना शानदार रहता है और खिड़की से भी हमें इतना बेहतरीन नज़ारा नजर आ रहा होता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं अल्लाह की किबरियाई वो साथ के साथ हमें बाहर नजर भी आ रही होती है कि जब हम कहते हैं कि रब जो है वो कितना बड़ा है, कितने उसने पहाड़ों को और जमीन को और आसमान को संभाला हुआ है और बनाया हुआ है, तो हमें तो उसका सबूत भी खिड़की से नजर आ जाता है। तो ये यहाँ भी अगर इस तरह की शिकायत मिले तो उससे मैंने यही नतीजा अखज किया कि ये फिर शायद हमारी सोच का मामला है। जिस तरह नासिर भाई कह रहे थे कि जैसे हम सोचेंगे फिर वैसे ही हमारा अमल जो है वो ढलता चला जाएगा। तो जिक्र जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह शुक्र करना भी बहुत जरूरी है, खासकर खुशहाली और नेमतों के वक्त उसमें भी अमली शुक्र करना याद नहीं रहता, यानी नेमतों का सही इस्तेमाल करना याद नहीं रहता। अच्छी इबादत, मसलन हम अक्सर नमाज पढ़ते हैं लेकिन कितनी जल्दी फर पढ़ते हैं, इधर उधर सोचते रहते हैं, बगैर एहसास के पढ़ते हैं, कभी जान पर सुस्ती के साथ पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी इबादत करना चाहिए, यानी वो इबादत करनी चाहिए जो कि अल्लाह को पसंद है। तो यहां पर यह दुआ इसीलिए सिखाई गई कि अल्लाह मैं सारी जिंदगी इस तरह गुजारूं कि वो तेरी बेहतरीन इबादत बन जाए। तो एक दफा आप इसको एक दूसरे को सिखाइए, क्योंकि जहां भी ये निशान आता है अल-लिम, तो जिस तरह आप दो की जोड़ियों में बैठे हुए हैं तो एक दफा दोहरा ले इसे। बस खत्म हो। अच्छा, ये मैंने आपके सामने पीडीएफ फाइल इसी रखी है कि ये हमने ग्रुप के अंदर शेयर की थी कि ये जितना कोर्स आप पढ़ रहे हैं 20 असबाक वाला, ये सारे का सारा इस पीडीएफ फाइल के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अब इसको मैं आपको बताता हूं कि ये इतना इजी है कि पूरे का पूरा मटेरियल आपको यहां से मिल जाता है। मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं कि सबक देखिए 1A, ठीक है, पढ़िए, लिखिए, जांचिए, ठीक है ना। नहीं वो हो जाएगा सेट। अच्छा, तो अगर मैं फर्ज करें ये 1A पढ़िए को क्लिक करता हूं, ठीक है जी, यहां से, तो ये सबक खुल जाएगा। ठीक है जी। तो हर सबक की जो 5 चीजें हैं, ठीक है, ठीक रहने दे, वो मैं कर लूंगा इसको।
چونکہ وہ پریزنٹیشن آئے گی نا تو اسی کو تو یعنی یہ اس پی ڈی ایف فائل کے اندر ہر اس کا جو لنک ہے وہ کلکیبل ہے. آپ کلک کریں گے تو وہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ لے جائے گا, سبق کھل جائے گا, ورک بک کھل جائے گا, یعنی پورے کا پورا ایک پی ڈی ایف فائل کے اندر سارا کے سارا کورس کا میٹیریل موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اسی کو ایک اور چیز کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ 1A جانچیے. ٹھیک ہے جی. یہ گوگل کوئز ہے, جیسے ہم نے کہوٹ کوئز کیا اسی طرح یہ گوگل کوئز ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دینے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ 1A اعادہ, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر اس کی آڈیو ہے اس سبق کی. ٹھیک ہے جی. یہ کھل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آواز تو اس وقت چونکہ یہاں اتنی ہے تو یہ آڈیو کھل جائے گی اس سبق کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے لیے آسان. اچھا, دوسرا اب یہ ہے کہ جو آپ کو ایگزام ہم نے کیا وہ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ساری کی ساری کورس کی تمام چیزیں اس شیٹ کے اندر موجود ہے. پوری ٹیکسٹ بک اور ورک بک موجود ہے, ووکیبلری شیٹ بھی موجود ہے, اور یہ پوسٹر جو لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تمام چیزیں پورے کورس کی آلموسٹ آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں. اور یہ لکھا ہوا نا 1 گھنٹہ MP3, اس کے اندر ٹوٹل ویڈیو ہے اس سبق کی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی آسان ہے ہر لحاظ سے کہ آپ اس کو فالو اپ کر سکیں. ہاں, MP3 آڈیو ہے نا جی, پوری آڈیو. یہ گروپ میں دوبارہ شیئر کر رہی ہیں؟ ہاں نہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دیں گے, بار بار اس کو شیئر کریں گے, لیکن میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں کہ اس کے اندر سارا کورس جو ہے نا ایک ہی جگہ موجود ہے. وہ وہیں سے ہم آپ کو الگ الگ بعض کا جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں.